اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تسبیح اللہ تعالیٰ کی، درود و سلام آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ میں رائے عابد علی کھرل راست نکتہ کے فورم سے حاضر خدمت۔ میرے دیکھنے اور سننے والوں کو سلام۔ آج کا ہمارا موضوع ہے غیر ملکی زر مبادلہ کا بحران، وجہ قرض ہے یا قرض پر ادا شدہ سود۔ ہر ملک کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ زر مبادلہ کے ذخائر میں توازن برقرار رکھے۔ اس کی درآمد یعنی کہ امپورٹ کی ادا شدہ رقوم اور ایکسپورٹ جس میں وہ اس کے ملک میں رقوم آتی ہے اس میں توازن ہو، اور اگر کوئی کمی بیشی ہے تو جو غیر ممالک میں اس کے باشندے ہوتے ہیں وہ پیسے جب بھیجتے ہیں تو توازن برقرار ہو جائے۔ اگر توازن برقرار رہے یا اس ملک میں آنے والے پیسوں کی مقدار زیادہ ہو تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن مسئلہ اس وقت پیش آتا ہے کہ جب ہماری برآمدات کم ہوں اور درآمدات زیادہ ہوں، یعنی غیر ممالک سے اشیاء جو ہم خرید رہے ہیں اس کی کھپت اس کے ملک میں زیادہ ہو، تو باہر کی جو ادائیگیاں ہوتی ہیں ان کو ادا کرنے میں مسئلہ ہو جاتا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ دنیا میں ایسا کوئی بھی ملک نہیں ہے جو اپنے تمام معاملات پہ خود کفیل ہو۔ کسی ملک کو خوراک کی کمی کا سامنا ہوتا ہے تو کسی ملک کو اپنا صنعتی را مٹیریل کی کمی کا سامنا ہوتا ہے، کسی کو ریسرچ کی کمی کا سامنا ہوتا ہے، ٹیکنالوجی کی کمی، دفاعی سامان کی کمی، تکنیکی آلات اور مہارت کی کمی کا سامنا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنے ملک میں موجود معدنیات یا زمین کے اندر جو چیزیں ہوتی ہیں، تیل ہے، گیس ہے، کوئلہ ہے، سونا ہے یا دیگر دھاتوں کو نہیں نکال پاتے۔ ان کے لیے ان کو مشینری کی ضرورت ہوتی ہے، تکنیک کی ضرورت ہوتی ہے، ریسرچ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے سڑکیں بنانے اور ڈیم بنانے کے لیے مشینری اور آلات درکار ہوتے ہیں، اور کچھ ممالک ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس یہ آلات اور یہ چیزیں ہوتی ہیں، ان کے ملک میں یہ چیزیں کم ہوتی ہیں۔ جس طرح کہ چلی کی یہ کمپنی جو ہے اس کو مائننگ کے اوپر برتری حاصل ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے ملک میں پاکستان میں بھی اشیاء بیرون ملک سے درآمد کی جاتی ہیں، ان میں کھپت ہے۔ کچھ ایسے بھی اطلاعات ہیں کہ ہماری درآمد کی ہوئی اشیاء افغانستان اور ہمارے ہمسایہ ملک اور ایران میں بھی چلی جاتی ہیں، جس کی وجہ سے ہمارا جو امپورٹ کا بل ہے وہ زیادہ ہے اور ایکسپورٹ کا بہت کم ہے۔ تو اس لیے ہمیں غیر ملکی زر مبادلہ کے بحران کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور یہ ہم اکیلے نہیں ہیں، بہت سارے ایسے ممالک ہیں جن کو ایسا کرنا پڑتا ہے۔ اور اس زر مبادلہ کے ذخائر میں کمی کی وجہ سے یا اس کی کمی کو دور کرنے کے لیے ہمیں غیر ممالک سے قرض حاصل کرنا پڑتا ہے تاکہ ہمارا غیر ملکی زر مبادلہ کے ذخائر برقرار رہے۔ سب جانتے ہیں کہ جب کسی شخص سے انفرادی طور پر یا کوئی ملک قرض لے تو اس کے اوپر سود یا کاسٹ آف فنڈ ادا کرنا ہوتا ہے۔ کوئی بھی قرض مفت میں نہیں ہوتا۔ ہاں، اللہ واسطے اگر کوئی مدد دیتا ہے تو وہ مفت ہوتی ہے۔ بہت سارا ہمارا جو را مٹیریل ہے وہ بھی ہم غیر ممالک سے امپورٹ کرتے ہیں، اور پھر ان تیار کر کے اشیاء تو ہم باہر ایکسپورٹ بھی کرتے ہیں، لیکن وہ کم ہوتی ہیں اور ہمارے ملک میں زیادہ اس کی کھپت ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے ہمیں قرض لینا پڑتا ہے۔ اب صورت یہ ہے کہ اگر کوئی ایسی عوامی حکومت ہو جو پاکستان کی باقاعدہ نمائندہ ہو اور اس کو پتہ ہو کہ ہم نے اپنا ٹینیور، اپنی مدت مکمل کرنے کے بعد پھر عوام کے پاس جانا ہے، تو وہ عوام کا درد رکھتے ہوئے جو قرض حاصل کرے گا اس کے اوپر مکمل بارگیننگ کرے گا، اور اب اس کے اوپر کوشش کرے گا کہ اس کی شرح سود بہت کم ہو،
اور اس کی شرائط بھی آسان ہوں، اور جو عوام کی نمائندہ حکومت نہ ہو، جس کو یہ پرواہ نہ ہو کہ وہ عوام کے سامنے جواب دہ ہے، وہ کسی بیوروکریٹ یا کسی اور طاقت کے ذریعے وہ حکومت میں لائی گئی ہو، تو اس کو یہ پرواہ نہیں ہوتی کہ ہم نے عوام کے پاس جانا ہے اور عوام نے ہمیں دوبارہ انتخاب کے ذریعے بھیجنا ہے کہ نہیں بھیجنا۔ وہ یہی سمجھتے ہیں کہ جس طرح اب ہم آئے ہیں اسی طریقے سے پھر بھی آئیں گے، عوام کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ تو وہ پھر اس طریقے سے کرتے ہیں جس طرح کہ پچھلی حکومت نے قرض لیا سعودی عربیہ اور چائنا سے، تقریباً 4% شرح سود کے اوپر قرض حاصل کیا، جبکہ ملکی تاریخ کا سب سے مہنگا قرض روشن ڈیجیٹل ہم نے 11% شرح سود پر لیا، جس کی ادائیگی کی۔ یہ قرض کسی منصوبہ لگانے یا کوئی انڈسٹری لگانے کے اوپر تو تھا نہیں، یہ عوام کے اوپر بوجھ ہے، اس کے پیسے عوام نے دینے ہیں۔ یعنی کہ اگر 5 ارب ڈالر کا قرض لیا ہے تو اس کے اوپر 11% شرح سود بھی ڈال کے وہ ادا واپس کرنا ہے، اور اس کی کوئی پروڈکٹ تیار نہیں ہو رہی، تو یہ بوجھ عوام کے اوپر تھا۔ اور اصل رقم، جبکہ امریکہ برطانیہ میں یہ شرح سود تقریباً 3% اور 3.5%، اس کا ریکارڈ اسٹیٹ بینک کی ویب سائٹ پر موجود ہے۔ اگر کوئی نمائندہ حکومت ہوتی اور اس کو پتہ ہوتا کہ ہمارے نمائندگان نے جو بھی یہ کام کیا ہے اس کو عوام کے سامنے جواب دہ ہے، تو وہ کوشش کرتے آسان شرائط کے اوپر اور 1 یا 2% کے اوپر یہ قرض حاصل کر سکتے تھے۔ لوگوں نے امریکہ اور برطانیہ سے، اور کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ مالٹا سے بھی، روشن ڈیجیٹل بینک میں اپنی انویسٹمنٹ کی، وہاں سے شرح سود 3% کے اوپر اٹھایا، اور روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ میں ہم سے 11% حکومت پاکستان سے لیا، جو کاٹ کٹا کر چلو جی 7-8% تک تو واپس ان کو ملے گا ہی نا۔ تو وہ بیٹھے بٹھائے انہوں نے 3% 4% کی اپنی دہاڑی لگائی، اور جو کہ حکومت پاکستان کے لیے اور پاکستان کی عوام کے لیے سراسر گھاٹے کا سودا تھا۔ جبکہ اگر کوئی نمائندہ حکومت ہوتی تو اس کو انٹرنیشنل مارکیٹ سے 2 یا 3% کے اوپر شرح سود مل سکتا تھا، اگر اس کی بارگیننگ پاور اچھی ہوتی تو۔ اب صورتحال یہ ہے کہ پاکستان میں پارلیمنٹ اتنی کمزور ہے کہ وہ ان معاہدوں کو کرنے والے یا اتنے مہنگے شرح سود کے اوپر قرض حاصل کرنے والے کو پارلیمنٹ میں نہ طلب کر سکتی ہے، اور نہ اس سے یہ سوال پوچھ سکتی ہے کہ اتنے مہنگے قرض کیوں لیے گئے، کیوں ایسے حالات پیدا کیے گئے کہ اتنے مہنگے قرض لینے پڑے، اور نہ ہی یہ اس کو کوئی سزا دی جا سکتی ہے، اور نہ ہی ایسے کسی شخص کی ذمہ داری کا تعین کیا جا سکتا ہے، اور نہ اس کو قانون کی گرفت میں لایا جا سکتا ہے۔ ہمیں بحیثیت قوم یہ چیز مد نظر رکھنی چاہیے کہ جب تک ہمیں آگاہی نہیں ہوگی، جب تک ہم یہ پوچھیں گے نہیں کہ یہ قرض جو حاصل کیا گیا ہے یہ کس مقصد کے لیے حاصل کیا گیا ہے اور اس کو کہاں استعمال کیا جا رہا ہے، جب تک یہ صورتحال پیدا نہیں ہوگی، جب تک ہم اسٹیٹ بینک اور دیگر اداروں کی ویب سائٹ کو دیکھ کے بات نہیں کریں گے، اپنے نمائندگان کو اس حوالے سے سوال جواب نہیں کریں گے، اپنے حقیقی نمائندوں کو آگے نہیں لائیں گے، اس وقت تک ہم قرض کے اوپر اور قرض کے شرح سود کے اوپر، جو کہ بعض یہ افواہیں گردش کر رہی ہیں کہ کسی کو نوازنے کے لیے اتنا مہنگا شرح سود دیا گیا تھا، اس وقت تک یہ لوگ ہمیں لوٹتے رہیں گے، ہم لوٹتے رہیں گے۔ امید ہے کہ آپ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں گے۔